अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब की सियासत दिन भर गर्मा गर्मी इसकी जारी रही और ये मामला जो है पहुँचा अदालत, और अब से कुछ देर पहले अदालत ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बहाल कर दिया है। गवर्नर का ऑर्डर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और परवेज़ इलाही ने भी ये यकीन दहानी करा दी है अदालत को कि वो एतमाद का वोट भी लेंगे और अदालत की अगली समाअत तक जो है परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ेंगे। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब असम्बलियाँ तो टूटेंगी ही, कुछ अरकान जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं लेकिन एतमाद का वोट लेने के लिए भी तैयार हैं, हुकूमत अपना शौक पूरा कर ले। दिन भर अदालती कार्रवाई की अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, ये मामला असम्बली से पहुंचा अदालत में और फिर अदालत में दिन भर क्या चलता रहा? जी, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के रूबरू जब ये पिटीशन उनके चैम्बर में पेश की गई तो उन्होंने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के इक़दाम के ख़िलाफ़ लार्जर बेंच तश्कील दिया और लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के सुपुर्द की। और जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस फ़ारूक हैदर शामिल थे। तो जब अदालत ने जुमे की नमाज से पहले कार्रवाई का आगाज़ किया तो उस वक्त जस्टिस फ़ारूक हैदर ने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकते। यूं बेंच तहलील हुआ और दोबारा फिर नया बेंच तश्कील देने के लिए जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की, जिसके बाद दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और जस्टिस फ़ारूक हैदर की जगह पर जस्टिस आसिम हफीज़ को लार्जर बेंच में शामिल किया और कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने अदालत को ये सबसे पहले ये नुक्ता उठाया कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम उठाया है। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला को हटाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने अदालत के सामने ये भी नुक्ता उठाया कि जब अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में जमा हो चुकी है और इस दौरान गवर्नर पंजाब ने दोबारा स्पीकर को इजलास बुलाने का कहा तो ये भी इक़दाम जो है ये आइन की रूह के खिलाफ है, लिहाजा परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर उनको बहाल किया जाए। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि इस सारे मामले पर आपको गवर्नर पंजाब के फैसले पर अमल दरामद करना होगा, हम आइन के मैंडेट को मुअत्तल करके आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस आसिम हफीज़ ने यह कहा कि गवर्नर पंजाब का फैसला आइनी है और उस फैसले पर अमल दरामद होना है और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र से कहा कि वो अपने क्लाइंट से मुशावरत करें और ये यकीन दहानी करवाएं कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो फिर अदालत ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करेगी। तो फिर अशफाक ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या अंडरटेकिंग दी जिसकी यकीन दहानी के बाद अदालत ने उनका स्टेटस जो है वो वापस किया, उन्हें बहाल कर दिया बहैसियत सीएम पंजाब? जी बिल्कुल, जब 4 बजे के करीब अदालत ने यकीन दहानी का कहा तो उस वक्त बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र अदालत में दोबारा आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि उनको मज़ीद वक्त चाहिए। अदालत ने कहा कि आपको 6 बजे तक का वक्त देते हैं, आप जाएं और अपने क्लाइंट से मुशावरत करें और फिर अदालत को आगाह करें। जब 6:30 बजे दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मोनस इलाही, हुसैन इलाही, बैरिस्टर अली ज़फ़र के हमरा अदालत पहुँचे और इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लार्जर बेंच के रूबरू परवेज़ इलाही के दस्तखतशुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जब तक ये पिटीशन अदालत में ज़ेरे समाअत रहेगी तब तक हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ये अंडरटेकिंग भी अदालत को दे रहे हैं। तो इस मौके पर लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने गवर्नर के वकील से कहा कि अब आपको भी अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप परवेज़ इलाही को फौरी बहाल करेंगे और नोटिफिकेशन वापस लेंगे। इस मौके पर गवर्नर के वकील ने कहा कि हम अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि हम परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का तो 11 की तारीख दी है अदालत ने, 11 जनवरी को अदालत की दोबारा समाअत होगी और एतमाद का वोट लेने का भी कहा है, तो उससे पहले एतमाद का वोट लेना होगा और कब तक ले सकते हैं एतमाद का वोट?
دیکھیں میں یہی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت نے اس شرط پر یہ نہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو پھر ہم نوٹیفیکیشن معطل کریں گے. عدالت نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے تو پھر ہم نوٹیفیکیشن معطل کریں گے. اچھا. تو جس پر پرویز الہی کی جانب سے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی اور تحریری بیان حلفی جمع کروایا گیا کہ جب تک یہ پٹیشن زیر سماعت ہے ہم اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. جہاں تک اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے, گورنر پنجاب کے وکیل نے یہ استدعا کی تھی لیکن عدالت نے ان کی اس استدعا پر غور نہیں کیا اور اس ساری صورتحال پر عدالت نے کہا کہ عدالت اپنا تحریری فیصلہ جاری کرے گی اور اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. صحیح. ابھی عدالت کلیئر ہے اشفاق, ابھی عدالت کی جانب سے کلیئر آرڈر آ گئے ہیں کہ عدالت نے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا بالکل نہیں کہا, وہ ایک تجویز تھی گورنر کے وکیل کی جانب سے. پرویز الہی نے صرف اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلی سماعت تک ان کی جانب سے اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی. جی بالکل, جو اس وقت عدالت کے سامنے جو معاملہ تھا, جو پرویز الہی نے جو بیان حلفی جمع کروایا اس میں واضح انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ پٹیشن زیر سماعت ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے عدالت اس حوالے سے تحریری فیصلے میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے تحریری فیصلے میں آگاہ کرے گی. بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے. سعد رسول صاحب, آپ کی جانب باتیں, دن بھر عدالتی کارروائی, ظاہر ہے آپ نے بھی اس پر نظر رکھی ہوگی, آپ کو بھی تمام تر کارروائی کا معلوم ہے. اب جو ہے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جناب اسمبلی نہیں تحلیل کرنی 11 جنوری تک, جب تک جو ہے وہ دوبارہ سے اجلاس نہیں ہوتا. یہ عدم اعتماد کے ووٹ کی جو بات ہو رہی ہے, کیا پرویز الہی کو عدم اعتماد کا ووٹ بھی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا؟ دیکھیے بظاہر جو ابھی اشفاق بھی بتا رہے تھے کہ عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا آرڈر جو ہے وہ تو عدالت نے نہیں کیا, بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ عدالت نے نہیں کیا, بٹ اس کے اندر کانورسیشن عدالت کے اندر بحث جو ہے وہ اس نوعیت کی ضرور ہوئی ہے کہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا گورنر نے کہا ہے اور ایک سیاسی بیان لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے دیا گیا, جو کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم تو یہ لینا چاہتے ہیں, ہمارے کچھ بندے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں گے, ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے, ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس سے نہیں بھاگ رہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا پین آؤٹ کریں رباب اور سننے والے بھی, کتنی اچھی بات ہے کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی, کہ اسمبلیز بھی چلتی رہیں گی, ڈیزالو بھی نہیں ہوں گی ابھی 11 تاریخ تک, اور وزیر اعلیٰ بھی پرویز الہی رہیں گے. یہ تو ایفیکٹیولی وہی سچویشن ہو گئی جو اس وقت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت ایفیکٹیولی چاہتی تھی کہ پرویز الہی صاحب کنٹینیو کرتے رہیں, چیف منسٹر رہیں, اسمبلیاں نہ توڑیں اور باقی کام آگے چلتا رہے. تو وہ والی اینڈ سٹیٹ کسی طریقے سے نکل آئی کہ اسمبلیاں نہیں توڑی جائیں گی. انہوں نے بیان حلفی دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جتنی دیر بھی آپ پٹیشن چلاتے رہیں گے میں اسمبلیز نہیں توڑوں گا. وہ 11 تاریخ سے, اس کے بعد اگر اگلے سال کی 2024 کی 11 جنوری رکھ دیں تو پھر پرویز الہی صاحب کیا کریں گے, درمیان میں اسمبلیز نہیں توڑیں گے. دوسری بات جو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر کہی جا رہی ہے, اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے اور اس کو واضح کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب نے بیان حلفی دیا ہے یہ اسی طرح کا بیان حلفی ہے جو نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ میں 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. اسی عدالت کے سامنے دیا ہے جس عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وہ والا بیان حلفی دیا تھا کہ میں 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. اس کے اوپر کرنٹ پرائم منسٹر گارنٹر ہیں کہ میں 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا. اس بیان حلفی کو پچھلے 1.5 سال سے نواز شریف صاحب وائلیٹ کر رہے ہیں لیکن عدالت نے کچھ نہیں کیا. تو اگر پرویز الہی صاحب اس بیان حلفی کو وائلیٹ کر دیں کسی وجہ سے, 11 تاریخ سے پہلے اسمبلیز توڑ دیں, تو یہ کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے. لیکن عدالت کے سامنے سوال ہوگا کہ آپ نے نون لیگ سے ایک بیان حلفی لیا, اس بیان حلفی کو وائلیٹ ہوئے کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے, ان کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے اسی طرح کا بیان حلفی لیا, کسی نے وائلیٹ کر دیا, تو پھر کیا کارروائی کریں گے؟ تو یہ بہت سی چیزیں اس کے اندر سیاست اور قانون کی مل چکی ہیں جن کو کہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ کر کے اس کی گتھی کھولنی پڑے گی. ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. عدالتی آرڈر میں, تحریری آرڈر میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کو جو ہے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, تحریک انصاف اس کے لیے آپ کو تیار نظر آتی ہے, لیکن بتائیں اسمبلی میں اس وقت سچویشن کیا ہے, صورتحال کیا بنے گی, اور نمبر گیم کیا دیکھ رہے ہیں, کس کے حق میں یہ فیصلہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر معاملہ جاتا ہے اعتماد کے ووٹ لینے کی طرف؟
یہ تو سب کے لیے ون ون سچویشن بن گئی. اس میں تو پرویز الہی صاحب بھی بچ گئے. ان کی جو پرویز الہی صاحب چاہتے تھے بلکہ اس کو تو ایک تحفظ مل گیا, سوائے انہوں عمران نے تو خان لکھ صاحب کر کے دے دیا کہ عدالتی فیصلے کا عمران حصہ خان بن صاحب کو بھی تو فیس گیا. سیونگ اور مل گئی. عمران خان صاحب کے لیے بھی بن گئی, سعد رسول صاحب عمران خان صاحب کے لیے بھی بن گئی. وہ اس لیے بن گئی کہ عمران خان صاحب نے اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہوتی تو وہ اسی تاریخ کو کر دیتے جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا, وہ آگے 5 دن نہ دیتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس میں جتنا وقت مزید ملے گا وہ ونڈو اوپن رہے گی, مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے, پھر سے میل ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب کی ایوان صدر میں شروع ہو جائیں گی. اور یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی بن گیا, نون لیگ کے لیے بھی بن گیا. دیکھیں اعتماد کا ووٹ لینے کا آرڈر جو ہے نہ وہ معطل ہوا ہے, نہ ظاہر ہے وہ عدالت کر سکتی ہے, وہ گورنر کا آئینی اختیار ہے. بالکل اعتماد کا ووٹ تو الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب کو لینا ہی پڑے گا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی فیصلہ یہ کسی کے لیے بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بلکہ فیس سیونگ مل گئی پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت 11 تاریخ تک کے لیے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے تو یہ لکھ کر دے دیا کہ جب تک یہ سماعت چلتی رہے گی اسمبلی نہیں توڑوں گا. تو اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ 11 تاریخ کو کیا اس میں جوابات آتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے نمبر گیم کا, اس میں ویسے تو آپ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کو نظر انداز کرے اور ڈیفیکٹر بن جائے سیاسی طور پر. اس میں جو خواتین اراکین پارلیمنٹ ہوتی ہیں جو مخصوص نشستوں پر آتی ہیں ان کو انہوں نے توڑنے کی ضرور کوشش کی ہے. آصف علی زرداری فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ تو بیگز لے کے موجود ہیں پنجاب میں, لیکن اس بار ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور وہ ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں جن کے حلقے نہیں ہیں, جو مخصوص نشستوں پر ہیں, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے آپ نے کون سا حلقوں میں جانا ہے. حلقوں میں جانے والوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا, آپ نے کون سا حلقوں میں جانا ہے, آپ کو تو چاہیے ٹکٹ, آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے, آپ کو پیسے بھی دیں گے. تو یہ ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ. اور میری بات ہو رہی تھی نون لیگ کے کچھ عام لوگوں سے, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. اگر نمبر پورا ہوتا تو اعتماد کا ووٹ یہ کروا لیتے, اور نمبر یہ کسی تاریخ کو بھی کرائیں گے تو ان کے پاس اعتماد کا نون لیگ کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ یہ تحریک لے کر آتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا. نون لیگ کو اس بات کا یقین ہے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا. اب تو معاملہ اعتماد کے ووٹ والا. تحریک عدم اعتماد کو وہ کامیاب بنا نہیں سکتے تھے, ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے. جہاں تک معاملہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے والا, وہ نمبر انہوں نے پورے کرنے ہیں. اچھا یہ معاملہ ایسا ہے کہ بالکل چونکہ 6-7 ووٹ اضافی ہیں, وہ جو بلکہ 6-7 نہیں, ان کی نسبت 6-7 ووٹ زیادہ ہیں. ان کا جو 186 کا نمبر ہے اس سے تو صرف 1 ووٹ اضافی ہے. تو ان کو یہ ضرور خدشہ ہے کہ 2-3 ووٹر بھی اس دن نہیں آتے, ان کے اراکین اسمبلی نہیں آتے, تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوگا اور اس میں جو بھی اکثریت رہے گا تو یہ اتنا آسان ان کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ نون لیگ نے بلکہ زرداری صاحب کی جو جادوگری ہے اس نے کسی نہ کسی حد تک ضرور کام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں رہا, کیونکہ اب بالکل جو 1 یا 2 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک اپنے رکن اسمبلی کو بچانا وہ بہت مشکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینا تحریک انصاف کے لیے. آپ کی جانب آتے ہیں حسن, آپ کی نظر میں یہ دونوں جانب سے, دونوں پارٹیز کی جانب سے یہ ون ون سچویشن ہے یا پھر سیاسی چال دونوں جانب سے چلی گئی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی جماعت جو ہے زیادہ بہتر چال چل گئی ہے؟ دیکھیں سیاست میں یہ مذاقہ خیز قسم کی ایک سرکس لگی دکھائی دیتی ہے, اور ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں, ہر پارٹی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جیتی دکھائی دیتی ہے. اور دیکھا جائے تو کامن سینس بھی کوئی شاید چیز ہوتی ہے, عقل عام بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو خاص طور پہ اس سارے معاملے میں, اور اسپیشلی تاریخی تجربات بھی کچھ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے سب کو نظر انداز کیا. وہی ماضی والی جو ہے وہ چیز چلی جا رہی ہے, ماضی کا جو ہے وہ مثالیں دے کر اور پھر ماضی کے تجربات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جو گورنر پنجاب کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ڈی نوٹیفائی کرنے کا, اس سے پہلے کئی پنڈورا باکس کھلتے رہے گورنر ہاؤس میں. ہم نے کیسے بیوروکریسی تعیناتی عمل میں لانی ہے, کن کن سیاستدانوں سے رابطے کرنے ہیں, اور پہلے جوڑ توڑ کے معاملات پر کام چلتا رہا. اور ابھی شاید جب پراپر تحریری فیصلہ آئے گا تو اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی.
پھر ہم سعد رسول صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے کہ اس میں اب مزید کہاں کو جو ہے وہ سچویشن جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ البتہ جو گورنر کی جانب سے جو وزیر اعلیٰ کے خلاف چارج شیٹ جاری کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بنیاد جو ہے وہ کافی کمزور تھی۔ پہلے وہ یہ جو چارج شیٹ میں لکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات ہیں، وہ پرویز الہی کے درمیان۔ پرویز الہی خود یہ بار بار کہتے رہے ہمارا ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں ہی نہیں، ہم تو جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، میں اپنی سیاست کر رہا ہوں، ہم خود کہیں نہ کہیں جو ہے کسی پوائنٹ پر ایک ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں دونوں حکومتی جماعتوں کے مابین اختلافات چل رہے ہیں، وہ میڈیا کے بیانات کو دیکھتے ہوئے بنیاد بناتے ہیں۔ جی تیسرا وہ کہتے ہیں خیال احمد کاسرو کہ ان کو آپ نے صوبائی وزیر بنا دیا، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں، یہ بھی کوئی اتنی پوزیشن کوئی زبردست قسم کا یا مضبوط پوائنٹ نہیں نظر آتا۔ پھر سردار حسنین دریشک کا استعفیٰ انہوں نے بنیاد ڈالی گئی۔ پھر پرویز الہی کے 4 دسمبر کے انٹرویو کو بنیاد بنایا گیا، یعنی 4-5 جتنے بھی انہوں نے چارج شیٹ میں مینشن کیے وہ بھی بنیاد سے ایسے تھے جس طرح جو ہے ہوائی باتوں کو آپ نے چارج شیٹ لگا دی گئی۔ آپ نے اسپیکر کے ساتھ کورسپونڈنٹ آپ کی جاری تھی، خط و خطابت جاری تھا۔ پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان سے تو انہوں نے تو انکار کیا ہی نہیں، یہ تو اسپیکر نے انکار کیا۔ آپ اسپیکر کے خلاف کیا آئین کے مطابق کیا آپ ان کے خلاف کوئی چیز بھجوا سکتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا گورنر کی جانب سے کیا ان کو ڈائریکٹ کوئی ایسا خط لکھا گیا ہو جس میں چودھری پرویز الہی نے کہا ہو کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا، آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سیشن نہیں بلایا جا سکتا، کوئی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ بلایا جا سکتا ہے، ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اسپیشل سیشن بلا کر اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے یا تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کافی زور طور کا سلسلہ عروج پر رہے گا۔ اور جب بھی معاملہ ہوگا آخر کار کہیں نہ کہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب دوبارہ ہوگا، ایک بار پھر، اور کہیں نہ کہیں نکل کے جو میں دیکھتا جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں دوبارہ انتخاب ہوگا، اور وہاں پر اگر چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو ممکن ہے کہ 183 یا 184 ووٹ ان کے ساتھ ہوں اور یہ پھر اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور پھر جو ہے دوبارہ جو جس کی اکثریت ہوگی وہ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی وہ پی ٹی ایم کہیں نہ کہیں پوزیشن اپنے بندے کو لے کے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی سعد رسول صاحب 9 ماہ میں 3 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں 3 بار، اور اب حسن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے تبدیلی آئے گی، اور ظاہر ہے یہ معاملہ پھر عدالت میں ہی جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی مثالیں کہ آپ اسمبلی کے معاملات کو عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ سعد رسول صاحب، جیسا کہ پنجاب میں ہوا، کچھ اس طرح کا سرپرائز جو ہے تحریک انصاف پی ڈی ایم کو وفاق میں بھی دے سکتی ہے؟ کوئی صدر مملکت عارف الوی بھی آپ کو کوئی رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے صدر عارف الوی صاحب جو شروع میں عدیل وڑاج صاحب کہہ رہے تھے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سپیس جو ہے اب اگلے 21 دن کی 11 تاریخ تک کی، اس میں صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے، کوشش کریں گے یہ پیچ اپ کرنے کی یا کوئی آگے کا رستہ میوچولی اگریبل آگے کا رستہ نکالنے کے لیے یہ 20 دن کا وقت ہے میرے خیال میں، اور اگر اس میں کچھ مزید کچھ کوئی ٹائم چاہیے ہوا تو ہو سکتا ہے کہ 11 تاریخ کو عدالت اس مقدمے کو مزید تھوڑا سا آگے کر دے۔ لیکن میں ایک دو سوال پوچھوں، آپ نے جو بات کی اس بات کو تھوڑا سا ہمیں جمہوریت کے تناظر کے اندر بھی دیکھنا چاہیے، قانون کے تناظر میں تو عدالتیں آلریڈی دیکھ ہی رہی ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اپریل سے لے کے اب تک 3 دفعہ وزیر اعلیٰ چینج ہو چکا ہے۔ ہم نے وفاق میں دیکھا کہ ایک دفعہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، پھر ریسٹور ہو چکی ہے، پھر وزیر اعظم بدل چکا ہے۔ ہم نے اسی پیریڈ کے اندر سندھ ہاؤس بھی دیکھا، اسی پیریڈ کے اندر پیسے بھی چلتے دیکھے، لوگوں کو بیمار بھی ہوتے دیکھا، واپس ٹھیک بھی ہوتے دیکھا، ووٹ آف کانفیڈنس کی موشنز بھی دیکھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشنز بھی دیکھے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے آئین کا
हमारे जमहूरियत का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम पिछले 6-8 महीने से फंसे हुए हैं कि अगर आपने असेंबली रोकने से, अगर आपने असेंबली को डिसॉल्व करने से रोकना है तो गवर्नर से कहें कि चीफ मिनिस्टर से कहे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, या चीफ मिनिस्टर को रिमूव करते हैं, वो अदालत में मैटर चला जाएगा, वो स्टे हो जाएगा, फिर स्टे पे थोड़ी देर चलता रहेगा। ये हमारे सिस्टम के तरीके हैं। लेकिन जो बेसलाइन जमहूरियत है, जो अवाम है, जिस अवाम ने 70% लोग ये कह चुके हैं तमाम पोल्स की तरफ से कि हम चाहते हैं कि वापस पूछा जाए अवाम से, लोगों से, जमहूरियत से कि आप किसको हुक्मरानी का ताज पहनाना चाहते हैं। इस बात को आप अगर देखें तो पिछले 6-8 महीने से पहले 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब चेंज होना, फिर इस दफ़ा की तमाम लिटिगेशन, फिर वफाक के अंदर असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद असेंबलीज को रिस्टोर करके प्राइम मिनिस्टर को चेंज करवाना, ये तमाम चीज़ें मेजर्स हैं इलेक्शन ना करने के। इन तमाम चीज़ों की वजह से हम कभी 2 बंदे इधर से उधर करके इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जितवा देते हैं, फिर 2 बंदे इधर से उधर करके वो जीत जाता है, फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो रिस्टोर करके नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान असेंबली नहीं डिसॉल्व हो सकती। ये सिस्टम तो हम अपना आइन का चला रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाली आवाम है, जो हमारे गाँव में, शहरों में, दही इलाकों में गरीब आवाम है, उन जिनको ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का पता है कि किस तरह होता है, 130 सब क्लॉज 7 कैसे चलता है, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पता है कि उसके लवाजमात क्या है, वो सिर्फ इस वक्त देख के, हमारा टेलीविजन आज की सारी प्रोसीडिंग देख के तो दंग है इस बात पे कि इस तरह चलती है जमहूरियत। ये जमहूरियत का सिस्टम है कि आप हर 2 दिन, हर 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आवाम के पास ना जाने के लिए कभी मुकदमा फाइल कर दें, कभी स्टे ले लें, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर दें, फिर बंदे इधर कर दें, फिर बंदे बाहर कर दें। चले आईनी सिस्टम तो चल ही रहा है, लेकिन क्या आप और मैं और हसन साहब और अदील साहब और अशफाक और सुनने वाले तमाम लोग, क्या हमारा ये ख्याल है? आज सेनेट ने बिल पास कर दिया है। हाँ जी, दिल बड़े साहब, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का बिल आज सेनेट से भी आज हुकूमत को याद आया कि ये सेनेट से मंजूर कराना है, कल कौमी असेंबली से कराया, इसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन जा रहा है और ये इलेक्शन नहीं होंगे। बस ना सियासी सर्कस बना रखा है सूबे को, आपके पुरानी कैफियत है उससे इन सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आपकी गुजारिश के बाद अदील साहब की जानिब आते हैं। जी मैं एक जुमला और कह सकूं, अदालतों को भी थोड़ा सा बसद एहतराम, और लाहौर हाई कोर्ट एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अदालत है, मीर भट्टी साहब के नीचे उनकी चीफ जस्टिसशिप में बहुत काम हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट को थोड़ा सा पास रखना चाहिए बसद एहतराम 2-3 चीज़ों का। आप बयान हल्फी के ऊपर असेंबली को तूल दे रहे हैं, बयान हल्फी पे। ठीक है, एक ऐसी अदालत बयान हल्फी पे तूल दे रही है जिसने पहले बयान हल्फी लिया, तमाम पाकिस्तान को बताया कि हमने बयान हल्फी ले लिया, 4 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। उसको 2 साल गुजर गए हैं, उस बयान हल्फी का कुछ नहीं बना। ठीक है, अब आप पूरी पंजाब की हुकूमत बयान हल्फी पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, अदील बड़ाई साहब, आपके जाने बात है, जिस तरह आपने नंबर गेम की बात की जो पंजाब असेंबली में बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, इस तरह तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला भी जो है वो भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद इन्होंने जो स्पीकर के खिलाफ वापस नहीं ली, तहरीक अदम एतमाद ये कामयाब नहीं बना सकते तहरीक। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, चूंकि ये ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं है, और जो ओपन बैलेट के ज़रिए होती है उसमें डिफेक्शन क्लॉज लगती है, और जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होती है उसमें डिफेक्शन हो जाती है। उसमें पार्टी के अरकान जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ दगा कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये वापस नहीं ली, और दूसरी वापस ले ली, दूसरी वो कामयाब नहीं बना सकते। जो सीएम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो उन्होंने इसलिए लेकर आए थे कि असेंबली ना टूटे, वो वापस इसलिए ले ली, आज उससे पहले ही ले ली जब ये अंडरटेकिंग वाला मामला आया। अब तो ये उससे भी ज्यादा मजबूत काम हो गया, पक्का काम हो गया। परवेज इलाही साहब ने तो कहा जब तक केस चल रहा है मैं बयान हल्फी देता हूं जी, ये असेंबली नहीं टूटेगी। और क्या चाहिए था परवेज इलाही साहब को भी, और नून लीग को भी, और पीडीएम जमातों को भी। ठीक है, तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा फायदा जो है ये परवेज इलाही साहब को हुआ है, ज्यादा फायदा परवेज इलाही साहब का हो गया, नून लीग को भी हुआ है। ठीक है, नून लीग को भी इसका फायदा हुआ है। हसन, परवेज इलाही साहब जो है, आपको लगता है कि वो दोनों जानिब खेल गए,
सारी सिचुएशन उनके हाथ में थी और फिर वो चाहते भी नहीं थे कि असम्बलियाँ टूटें, लेकिन यकीन दहानियाँ भी करा रहे थे इमरान खान साहब को, और जो चाहत थी वो पूरी भी हो गई। देखें, दो चीज़ें हैं, सियासतदान जितना भी ये मामला कर रहे हैं, क्या ये अवाम के मफाद के लिए कर रहे हैं? आपको क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि ये सारा अवाम के मफादात के लिए की जा रही है? अवाम को रिलीफ देंगे आके? ये सिर्फ मईशत को पावर ठीक इंजॉयमेंट करने के के लिए लिए कर आना रहे हैं, चाह रहे हैं। हसन। देखें, ये सिर्फ पावर इंजॉयमेंट के लिए आना चाह रहे हैं। इनकी कुर्सी, इनका प्रोटोकॉल, देहातों में जाएं, पूरे देहात को जो है इन्होंने पीछे लगाया होता है कि हम जो हमारे पास कुर्सी है, सरकारी प्रोटोकॉल है, पुलिस को जैसे मर्जी अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल कर लें, आप कह रहे हैं जमीनों कि के सियासी कब्जे कर प्रोटोकॉल लें और सियासत को एंजॉय और आप करते हैं, लेकिन आगे अवाम ये, के जो फैसले आगे हैं ये- उन्हें हल करने के लिए किसी के पास, किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब सियासतदानों की तमाम तर तरजीहात जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी के गिर्द घूम रही हैं, इस बीच मुल्क में मईशत बदहाल है, बदअमनी की फ़ज़ा है। मुल्क में सियासी बहरान जो जारी है उसने हमारी मौशी और अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब कर रखा है, लेकिन सियासतदानों की नज़र इस तमाम तर सूरत हाल के बजाय सियासत को किस तरह से एंजॉय करना है, सियासत की कुर्सी किस तरह से दूसरे से खींचनी है, इस तरफ है। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आपको लगता है कि एक ऐसे वक्त में जब हम दो बड़ी मुश्किलात से निमट रहे हैं, जिनको हमने ये इक़्तिदार सौंप रखा है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंप रखी है, वो अपनी इस जिम्मेदारी को भुलाकर किसी और तरफ ही तवज्जो मरकूज करे हुए हैं, यही कि जनाब किस तरह से किसी दूसरे की सियासत को नुकसान पहुंचाने और अपना फ़ायदा लेना है? देखिए, इसमें क्या दो राय हो सकती हैं। अब तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में आप किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर के पास चले जाएं, आप नून लीग के सपोर्टर के पास चले जाएं, पीपल्स पार्टी के पास चले जाएं, तहरीक इंसाफ के पास चले जाएं, और आप उनसे जेन्युइनली पूछें कि क्या आपके ख़्याल में आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो इस वक्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि क्या उनकी चाहत है कि इकॉनमी हमारी बेहतर हो जाए, नून लीग की भी चाहत है कि इकॉनमी बेहतर हो जाए, तहरीक इंसाफ भी चाहती है इकॉनमी बेहतर हो जाए, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, तमाम चाहते हैं, लेकिन क्या उनके जो एक्टिविटीज़ हैं जी, जो वो काम कर रहे हैं, जिस लिए वो रोज़ सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो के अपनी सियासत करते हैं, क्या वो सारे दिन की एक्टिविटीज़ के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी भी है जो मईशत को बेहतर करे या आवाम के लिए कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे? तो हमने आज के लाहौर की कार्रवाई सारी देख ली जी, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज का टेलीविज़न का किसी भी चैनल का जी, सादर कोई भी साहब। बयान अगर आप पॉलिटिशियंस का देखें तो सारे दिन के अंदर आपको ये पता चलेगा कि परवेज़ इलाही ठीक नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कर दिया, गवर्नर गलत है, आइन की ये शेख, आइन 137 क्या 130 सब क्लॉज 7 क्या कहता है, दीगर क्लॉजेस क्या कहती हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये बात नहीं हुई कि अवाम के अंदर अल्लाह देता और मुख्तार माई के मसाइल का हल ठीक है, क्या सादर परवेज़ इलाही साहब कर सकेंगे या बलीगुर रहमान साहब कर सकेंगे या इलेक्शन के बाद होगा। ये वाली कॉन्वर्सेशन इस मुल्क में हो ही नहीं रही सियासतदानों के दरमियान में। ठीक है, ना ये मुल्क के मसाइल conversation का आपके इदराक मेरे है, ना ही दरमियान में आवाम हो के रही है, मसाइल में लोगों आप के कह साथ रहे हैं हो कि रही कोई है। दिलचस्पी है हुक्मरानों को। आदिल बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी हो गए, लेकिन दिन भर हमारे वजीर आजम हो या फिर कह लें हुकूमत या अपोजिशन, सारा दिन ये टीवी स्क्रीन्स पर क्या चलता रहा, ये क्या कुछ करते रहे, ये आपके सामने है। आप समझते हैं कि अब भी इन सियासतदानों को कुछ ख्याल या कुछ होश आएगा कि अवामी मसाइल की तरफ और मुल्क की सूरत हाल की तरफ ये ध्यान दे? मुल्क के वजीर दाखिला तो गुज़िश्ता 3 दिन से इस फिक्र में है कि परवेज़ इलाही साहब का नोटिफिकेशन उनको डी नोटिफाई करने का वो कब जारी होगा। वो एक कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं, और मुल्क के जो वजीर ख़जाना हैं वो लगे हुए हैं इसहाक़ साहब से लेजिस्लेशन के मामलात के ऊपर और इंतखाबात कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए वो इसके ऊपर। तो वजीर ख़जाना साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क मुआशी एमरजेंसी है मुल्क में, उनको सिर्फ उसी से ही मुतल्लिक परेशान रहना चाहिए। ठीक है, वो इस वक्त और मामलात को देख रहे हैं। वजीर दाखिला जो हैं वो पंजाब के मामलात में देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को किसी और काम पे लगाया हुआ है,
اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا, چاہے وفاق ہے چاہے صوبے ہیں, کہ جو اشیاء خوردونوش ہیں وہ 500% مہنگی ہوئی ہیں, 500% اس ایک سال کے اندر. اور بیوروکریسی, وہ جو تانے دیے جاتے تھے اس وقت عمران خان کے دور پہ جی کہ بیوروکریسی اور انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے, ڈی سی ریٹ لسٹ نہیں ہے. وہ مہنگائی, میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب وہ پیپلز پارٹی کا مارچ ہوا نا جی, اس وقت سے لے کے آج تک آپ نکالیں تو جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ اس میں جتنا اضافہ ہوا ہے ہوش اڑا دینے والی ہیں. اب ایک عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو جو فوڈ باسکٹ ہے وہ عام آدمی کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. لیکن بیوروکریسی کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے اور بیوروکریسی تبدیل کس نیت سے کی جا رہی ہے, عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اگر عوام کسی خوش فہمی میں ہے تو ویسے عوام اب کافی عقل مند ہو چکے ہیں, ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. آج بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے پوری حکومت جس کام پہ لگی ہوئی ہے, پہلے کابینہ سے منظوری لی, پھر قومی اسمبلی سے بل منظور کرا کے آج سینٹ سے کرا لیا, ان کو 11th آور پہ یاد آیا, اور اس کے بعد اب یہ الیکشن کمیشن سے بھی کروا لیں گے. وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہونے اسلام آباد میں جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے, تو عوام کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے اور یہ ساری صورتحال عوام کی نظر میں بھی ہے حسن, تو یہ سیاسی کھیل اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ملک جو ہے انہی مسائل سے دوچار رہے گا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں جس میں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا. ایک تو معاشی حالات پر آپ نے سوال اٹھایا اور دوسرا امن و امان کی صورتحال. میں صرف چند اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران معاشی حالات پر جو اجلاس کیے پی ڈی ایم جماعتوں نے, وہ صرف 4 اجلاس ہوئے ہیں, اور سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے, سیاسی کس کے پاس کرسی رہنی ہے, بادشاہت ہم نے کیسے لینی ہے, اپنے مفادات کیسے حل کروانے ہیں, ہم نے کیسز کیسے ختم کرانے ہیں, عوام کو بیوقوف کیسے بنانا ہے, کیا عوام یہ کیڑے مکوڑے ہیں جن کو جو ہے یہ پی ڈی ایم جماعتیں یا سیاستدان ان کو ان کے مفادات کو جو بالکل سائیڈ لائن رکھ دیتے ہیں, ان کے جو ہے معاملات پر صرف 4 اجلاس ہوئے ہیں. یعنی معاشی حالات پر امن و امان کے حوالے سے 2 ہفتوں میں 2 اجلاس کیے ہیں, اور سیاسی معاملات پر 39 اجلاس کیے ہیں, میٹنگز کیے ہیں, رابطے کیے ہیں. آپ اندازہ کریں ان کی سنجیدگی. آپ آگے آ جائیے. رانا ثناء اللہ صاحب آج جو حالات بنے, ان کو تو چاہیے تھا وہ ہنگامی طور پہ لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بلاتے, نیشنل ایکشن پلان پر رپورٹ مانگتے. ان کی پرفارمنس دیکھ لیجئے جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں. 2 ہفتوں میں 26 اجلاس کیے ہیں سیاسی معاملات پہ کہ ہم نے پنجاب کا محاذ کیسے سنبھالنا ہے, اور امن و امان سے متعلق 2 اجلاس کیے ہیں, وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں. آگے آ جائیے. اسحاق ڈار صاحب 2 ہفتوں میں 16 اجلاس کیے ہیں, سیاسی ملاقاتیں کی ہیں, اجلاس کیے ہیں, اور معیشت کے حوالے سے صرف 3 اجلاس کر سکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے یہ کیا کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. آگے آ جائیے, میری بات پوری ہو لیں. جی حسن, آپ کی بات مکمل کرتے ہیں. آپ یہ جو اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کچھ اور بھی ایسی شخصیات ہیں جن کے آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں. بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے مزید جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کون جو ہے سیاسی صورتحال میں کیا کچھ کرتا رہا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن, بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جن سے ہم نے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے لیے یہ سوچیں گے, وہ تو اپنی کاموں میں مصروف ہیں. دیکھیں, وہ درمیان میں بات ہی کٹ گئی. اصل میں اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 14 جو ہے جو انتہائی اہم سیاسی ملاقاتیں کی ہیں, اور صرف معاشی معاملات پر جو ہے وہ صرف 3 اجلاسوں کی صدارت کر سکے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں, پوری پی ڈی ایم نے صرف اگر اوورال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 2 ہفتوں میں 4 اجلاسوں کی صدارت کی ہے, اور اس میں سے بھی صرف 10 سے 12 منٹ 13 منٹ تک معاملات اجلاس ختم کر دیا گیا بغیر کسی نتائج کے. اور ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جماعتیں, یہ سیاستدان غریبوں کے لیے جو ہے ریلیف لا رہی ہے, عوام کے لیے سہولیات لائیں گی. مجھے دیکھیں, شہباز شریف صاحب سے جب سے یہ پی ڈی ایم آئی ہے, سعد رسول صاحب, عدیل ورائے صاحب, میں اور آپ لوگ سارے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ہر آئے روز ایک بیان ان کا ضرور جاری ہوتا ہے, اور عدیل ورائے صاحب بھی اکثر اس پہ بھی پر دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے
اپنی معاشی ٹیم کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک پلان جاری کرنے کی ہدایت کی ہے کہ پلان پر کام کریں، معاشی ریلیف دیا جائے، معاملات ہدایات اور وہ تک آئے روز ہم دیکھتے ہیں یہی بیان جاری ہوتا ہے۔ یہ نہیں جاری ہوتا کہ آپ نے غریب عوام کو ریلیف کیا دیا، آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے وہ کیوں ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو آپ نے پلان دینا تھا، کیوں آپ نے فائنانس سے لے کے پلاننگ ونگ میں منتقل کر دیا۔ اب آ جائیے امن و امان کی صورتحال پر، جہاں پہ پہلے معاشی ہمیں جو ہے وہ معاملات کا چیلنج دیکھنے کو ملا تھا، اب آئندہ آنے والے دنوں میں امن و امان کے صورتحال سے متعلق جو ہے بڑا چیلنج یہ بھی سامنے آ رہا ہے، ایک سیاسی عدم استحکام، ایک معاشی عدم استحکام، اور پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں۔ اسلام آباد پولیس کا ایک کیس تنخواہوں کے حوالے سے، الاؤنسز کے حوالے سے کئی دنوں سے اسحاق ڈار صاحب کے پاس موجود ہے، مجال ہے کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہو، وہ کیس روک کے بیٹھے ہیں، اور یہ اسلام آباد پولیس دیکھیں، خود عدیل ورائے صاحب وہاں موقع پر موجود تھے، کس طرح اس شخص نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے شہید کروا لیا لیکن بڑے حادثے سے بچا لیا۔ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، پولیس تو کام کر رہی ہے، اور جہاں پر پولیس کی ناکامیاں ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن سوال میرا حکمرانوں سے ہے کہ کیا آپ سیاسی دنگا مشتی کو جو ہے اسی کے تحت چلتے رہیں گے یا عوام کا بھی سوچیں گے؟ سوال ہے حسن کا عدیل وڑائی صاحب یہ حکمرانوں سے کہ کیا وہ عوام کے لیے کچھ سوچیں گے، اور آپ سب کی یہی رائے تھی کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف تو بھرپور توجہ دیے رکھیں، اپنے لیے آسانیاں، لیکن عوام کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس معاملے میں تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف معاملات جو ہیں وہ ہدایات تک ہیں، لیکن عوام تک یہ آسانیاں پہنچ نہیں رہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔